المصطفى خصوصاً على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضری کا شرف عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سورہ توبہ کی ایک معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی معیت اختیار کرو. بس یہی آیہ کریمہ ہے، اس کا سلیس اور رواں انداز میں آپ نے ترجمہ سماعت کیا. ایمان والوں کو خطاب کیا. دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے سنگ رہا کرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کی معیت میں رہو. اب معیت کیا ہے اور معیت سچوں کی کیا مقام دیتی ہے، کیا مرتبہ عطا کرتی ہے، اور انسان کو اگر سچوں کا ساتھ دیا جائے تو کوئی غیر معروف بھی انسان ہو اس کو بام عروج تک وہ سچوں کی سنگت پہنچا دیا کرتی ہے. قرآن پاک کے ہر حرف پر، ہر حکم پر ایمان والوں کا ایمان ہونا چاہیے، مدار ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل کیے وہ ایمان والوں کے لیے بہتری ہے اور ایمان والوں کے لیے راہ نجات ہے، ایمان والوں کے لیے راہ فلاح ہے. اور وہ بے شک کوئی بھی آیہ کریمہ ہو، قرآن پاک کی مختلف خطاب کے طرق ہیں، طریقے ہیں.
کبھی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بنی نوح انسان سے کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں ایمان والے بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، ہر طرح کے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا روح سخن خطاب صرف اور صرف کافرون کو خطاب فرماتا ہے، جس طرح سورہ کافرون مشہور ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے وہ لوگوں جو کفر کرتے ہو، کہ اے کافرو، یا ایھا الکفار۔ یہ قرآن پاک کے مختلف انداز ہیں، تو زیادہ جو خطاب ہے وہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو یہ سارے جو خطاب ہیں یہ ایمان والوں کے ہیں۔ ایک بات طے ہے، خطاب اگر کافر کو بھی ہو اس میں مومن کے لیے راہ نجات ضرور ہوا کرتی ہے۔ یہ بات طے ہے، اگر خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے ساتھ بھی کرے، منافقین کے ساتھ بھی کرے، مومنین کے لیے اس خطاب کفار میں بھی راہ نجات مضمر ضرور ہوتی ہے۔ یہ بات طے ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے 18ویں پارے میں سورۃ المومنون، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ المومنون۔ دوسری ہے 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون، اور تیسری صورت ہے 30ویں پارے میں سورۃ الکافرون۔ انسان ان 3 صورتوں میں ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، یا مومن ہوگا، یا کافر ہوگا، اور یا پھر منافق ہوگا۔ اور قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں اللہ نے 3 جگہ باقاعدہ نام رکھا گیا، پوری صورتیں اتاری ہیں، سورۃ المومنون، سورۃ المنافقون، سورۃ الکافرون۔ تو انسان کی بھی یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ مومن ہوگا، یا پھر کافر ہوگا، یا درمیان میں ڈاما ڈول ہوگا، دونوں میں پھنسا ہوتا ہے، یا دونوں کو پھنسایا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ یعنی دونوں کو، ایمان والوں کو بھی پھنسایا ہوتا ہے اور منافقون کافرون کو بھی پھنسایا ہوتا ہے۔ دونوں 3 حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں حالتوں پر باقاعدہ صورتیں نازل کی ہیں، اور ان کے نام رکھے ہیں سورۃ المومنون، سورۃ الکافرون، سورۃ المنافقون۔ یہ 3 صورتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی، جو میں نے معروف آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنوا اتقوا اللہ کا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو کہ اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پھر جھک بھی جایا کرتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر انسان کے اندر احساس بھی پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر وہ چھپا ہوا بھی اکیلے میں بھی بیٹھا ہو، فریج اس کے پاس ہو، ٹھنڈا پانی ہو، گرمی میں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، گھر میں اندر سے لاک کیا ہوا ہو، وہ پھر بھی کوئی کہنا دل خیال شیطان ڈال بھی دے وسوسہ، کوئی نہیں دیکھ رہا، گھونٹ لگا لے، ٹھنڈا مشروب پی لے، پانی پی لے، وہ پھر کہتا ہے کہ کوئی نہ بھی دیکھے، رب دیکھنے والا موجود ہے، میں نے پانی نہیں پینا، میں نے پانی نہیں پینا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو ڈر کا سورہ یوسف میں ایک عملی مظاہرہ پیش کیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے مختلف صورتیں بیان کی، تمثیلیں بیان کی، مثالیں بیان کی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صورتیں بیان کی مختلف۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے 7 دروازوں کو لاک بھی کیا جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، زلیخا اپنے بتوں کی آنکھوں پر پردہ بھی ڈال دے کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، آ جا، ہے ہی طلب، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اب آ جا۔ دعوت گناہ بھی یوسف علیہ السلام کو بتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر ہے طلب کہہ دے، تو یوسف علیہ السلام جب ڈر اللہ کا دل میں ہوتا ہے تو قال معاذ اللہ کہتا ہے، اور یہ بھاگ پڑتا
یعنی میں اس ٹکڑے پر بات کہا آمنوا اتقوا اللہ، اس آمنوا اتقوا اللہ ان اللہ سے ڈرو، اس پر میں نے ایک تمثیل بیان کی، مثال بیان کی۔ یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، بند دروازے کی طرف، دروازے بند ہیں، ایک بھی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 دروازے، چابیاں زلیخا کے پاس ہیں، معمولی دروازے نہیں تھے، شاہی گھر تھا، عزیز مصر ہے، اس کی بیویاں عزیز مصر کے گھر میں ہیں، کوئی معمولی بندے نہیں تھے کہ معمولی عام کو پردے شرتے تھے کہ کپڑے کا دروازہ تھا، کپڑا لٹکا ہوا تھا ہٹا دیا ہوگا، نہیں، خلقت الابواب کے قرآن کے لفظ ہیں، تالے لگائے گئے، تالے کپڑوں کو لگتے ہیں یا دروازوں میں لگا کرتے ہیں، خلقت الابواب ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، تو یہاں سے استعارہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کے دروازے نہیں تھے، مقفل ہونے والے تالے والے دروازے تھے، سارے دروازے بند تھے، آپ بند دروازوں کی طرف دوڑے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اور اپنی تن من دھن اور نیت صاف رکھتا ہے تو اللہ یوں دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ قال معاذ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ یوں کرتا ہے، دروازے بھی بند کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی گواہی دینے والا نہ بھی ہو، دروازے پر باہر نکلے، 7 دروازے کھلے، آپ باہر جب آخری دروازے پر باہر ہوئے، مگر لگی یہ بیوی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عزیز مصر کی بیوی پیچھے تھی، پیچھوں قمیض پکڑی کہ قمیض پھٹ گئی، اگے زلیخا نام خامن کھڑا سی عزیز مصر، پیچھے وہ تھی، یوسف علیہ السلام بھاگ کر باہر آئے، جب سامنے وہ ہے یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی میں باہر آئے، بھاگ کر آئے، اب دروازہ اس کا، قانون اس کا، عدالت اس کی، عزیز مصر وہ، یوسف علیہ السلام ایک غلامی کی منڈی سے بکتے بکاتے اس مقام پر غلامی کی زندگی میں ہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ عورتیں بھی عجیب مکر کرتی ہیں، قرآن میں ان کا مکر بیان اس میں کیا گیا، اس نے کہا کہ عزیز مصر اپنے خامد کو مخاطب کر کے کہ اکھاں کھول کے دیکھنے پہ کی کرنے ہے اس کا، بھائی دیکھ رہے ہو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا کرنا ہے اس کا، تیری عزت میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام خاموش ہیں کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، کہ میں اللہ سے ڈرا، اپنی پاک دامنی ثابت کی کہ میری ماں بھی صاف ہے اور میں صاف باپ کا بیٹا ہوں، شریف باپ کا بیٹا ہوں۔ اب مالک تو جان اور تیرے کام جانے، اس سے آگے یوسف نہیں بولتا، بس خاموش ہے۔ یہ کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے بنگوڑے میں بچہ عزیز مصر کے بھانجا تھا، یا اس کی بیوی کا، یا اس کا اپنا چھوٹا بچہ بنگوڑے سے ہلنا پیا، ایک برسٹر کی طرح اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ لاجیکل بات کی اس نے، ہند بات نہیں کی تھی کہ یوسف سچا ہے، ہند نہیں بات کی تھی کہ یوسف تک لو یوسف سچا ہے، میں گواہی دینا نا، اور نہ کہو بغیر تو قمیض کو دیکھو، قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے، یہ جھوٹا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو جھوٹی ہے، یوسف ہی سچا ہے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدق وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذب فصدق وهو من الكاذبین۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بستر کی طرح دلیل سے بات کی ایک چھوٹے بچے نے، چھوٹی عمر ہے، اتنا بڑا بچہ نہیں تھا، پکوڑے سے لیٹے ہیں، اتنے بچے کیا بولتے ہیں اور کدھر بولتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ڈر شامل حال ہو جائے تو پھر بچے بھی بول جایا کرتے ہیں، بچے بھی بولتے ہیں، طہارت پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ معصوم کی زندگی کا سوال تھا نا، کل نبوت سے اعلان ان کو اظہار کروانے کا حکم دیا جانا تھا کہ اعلان کرو کہ جناب اسی نبی ہیں، تو بے داغ ماضی ہوتا ہے جو نبی ہوا کرتا ہے، پھر سمجھ آئیے نہیں، یعنی بولے تھوڑا، یعنی نبی کی ذات پر اگر تھپا بھی لگے تو رب بچوں سے بھی صاف کروا دیا کرتا ہے۔ اگر یوسف کے جسم پر تھپا لگے تو بچہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ بے داغ ماضی لے کے آیا ہے، اور بے داغ اس کا مستقبل ہے، بے داغ اس کا حال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ان پڑھ ہوئے
اونچی آواز سے بولنا تھوڑا بھائی بکریاں چلانا یہ کیا سی ہو تو رائنا بھی وہ کہتے تھے کہ ہمارا چلوایا تو نے نعت لکھ دی کون سی نعت ہے نعت وہ ہوتی ہے جس میں محمد رسول اللہ کی تعریف کی جائے بولے تھوڑا کیا کیا جائے تعریف کی جائے یہ بکریاں چلانے والے تو تعریف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ عرش پر جان والے کائنات کے راز جانن والے آتے سمجھان والے بے دام ماضی ہوتا ہے میں نے جملہ یاد رکھنا چلتے جائے میرے ساتھ نبی کی زندگی ماضی ہو حال ہو یا مستقبل ہو نبی کی زندگی بے دام ہوا کرتی ہے نبی کی زندگی دام سے پاک ہوتی ہے کیونکہ راہ بر اللہ کا بن کے آتا ہے جس طرح وہ بے عیب ہوتا ہے اس کا نمائندہ بھی بے عیب ہوا کرتا ہے عیب نہیں دیتا ہو وہی طرح حسان بن ثابت نے ثابت کر دیا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ خود میں اس طرح ہیں اب تشریف فرما ہے حسان بن ثابت نے رسول اللہ کے سامنے نعت پیش کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اس میں یہ جو ربائی ہے اور پورا یہ دیوان چھپا ہوا ہے حسان بن ثابت کا اس میں آپ نے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کملی والے اللہ نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہوا ہے صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر عیب سے بولو سارے ہر عیب سے پاک ہوتا ہے عیب والا نبی نہیں ہوتا جس میں عیب آ جائے وہ نبی نہیں ہوتا نبی عیب دور کرنے کے لیے آتا ہے نہ کہ خود عیب والا ہوا کرتا ہے عیب دور کرنے کے لیے آتا ہے یہ عیب ہی تھے نا جو شراب نوشی کرتے تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے جو حرام کاری کرتے تھے جو سود کھاتے تھے نبی نے کہا یہ سارے کام منع ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشیطان یہ سارے شیطانی عمل ہیں فاجتنبوہ سارا عملوں سے بچ جاؤ تو سب نے لبیک کہا یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا پتہ ہے آپ تو ان پڑھ ہیں سمجھ آ گیا نا جی میری بات بھائی یہ کہہ سکتے تھے آپ تو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ یہ غلط کام ہے ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ان کو پتہ تھا کہ اس کا نمائندہ یہ ہے یہ کائنات کے زیرو کام کو جاننے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ حلال کام کون سے ہیں اور حرام کون سے ہیں پتہ تھا تو منع کرتے رہے نا پتہ تھا تو حرام چیزیں کو حرام اور جو طیبات چیزیں تھیں حلال کرتے رہے آپ مجھے بتائیں بکرا کیا کھاتا ہے اور گدھا کیا کھاتا ہے جی اسے کیا کھاتا ہے گھاس کھاتے ہیں گھاس کھاتے ہیں دونوں بکرا حلال کیوں ہے گدھا حرام کیوں ہے دونوں حرام چیز تو کھوتا نہیں نا کھانا بھائی کتے کے بارے ہم کہیں کہ نہیں حرام چیز سے منہ مار جانا ہے روڑی سے پہ جانا ہے گدھا بھی گھاس کھاتا ہے بکرا بھی کھاتا ہے آپ اس کو کیوں نہیں کھاتے اس کا کیا جواب دیں گے آپ یہی کہیں گے نا یہ محمد نے حلال قرار دیا ہے وہ حرام قرار دیا ہے بس یحللهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث یہ محمد رسول اللہ کی شان میں نے پہلے بھی بیان کی قرآن سے رسول اللہ کی شان ہے حرام چیزوں کو جو خبیث چیزیں ہیں حرام کرتے ہیں کون کرتا ہے محمد رسول اللہ کون کرتا ہے کہ سارے بولیں محمد اور جو طیبات چیزیں ہیں پاک چیزیں ہیں وہ حلال کرتا ہے کرتا کون ہے سرکار بولے سارے شان دیکھیں یحرم علیہم الخبائث ویحلل علیہم الطیبات یہ محمد جو رسول نبی امی ہے امی ہو کر جو خبیث چیزیں تمہیں بتا رہا ہے اور جو طیبات چیزیں ہیں لوجیکل جو تمہارے جسم میں مادے میں تمہارے سلسلہ تنفس کے لیے بہترین چیزیں ہیں یہ محمد جانتے ہیں کہ ایک اور کھائی جائیں تو ان میں جسم میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی محمد رسول اللہ حلال کر دیا کرتے ہیں یہ مقام ہے محمد رسول اللہ کا اور پیچھے اپنے موضوع پر ہم چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ٹھیک ہے جو معاذ اللہ کے مقام پر ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جب اس نے کہا نا کہ اکھاں کھول کے کی دیکھنا کی کرنے جیسے تھا تیرے عزت یاد پایا یوسف علیہ السلام خاموش بعض گلاں میں جواب خاموشی ہونا ہے جواب اجالا باشد خاموشی سادی نے کہا نا کہ بعض باتوں کی جو جواب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں
بولے خاموشی اتنی بھی نہیں ہے میں میری گلاں نہ جواب نہیں لیکن داس ہو گلاں باتاں نہیں ہوندیاں اتنے نہیں اتنے مراد دی گلاں نہ کرے نا اتنے تے بولنا پیسے تے خاموشی تے نہیں ہوے گی نا نماز پڑھیں گے تے اللہ اکبر کہیں گے رکوع میں جائیں گے سجود میں جائیں گے تسبیحات تحلیلات تشہد کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا بعض باتوں کی جو جوابات ہوتے ہیں وہ خاموشی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے خاموشی خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے مجھے ایک روایت یاد آ گئی اس پر خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے داناؤں کو اس کی آرزو ہوتی ہے جو عقلمند آدمی ہیں داناؤں کو خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے داناؤں کو اس کی آرزو ہوتی ہے بخشا ہے فطرت نے اس کو تقدم کا شرف چپ رہنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے یعنی اس کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے تقدم کا پہلا مقام ہے میں چپ ہونا خاموشی اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے پہلے تولو اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسی گل لاؤ اپنی جو بات دماغ میں آئی تھی دکان تے چلے جاؤ اب وہ گل ایک تولنی ہے یار ہے ذرا جلدی سامان کرنا تھا تھے میٹر لانا تول ایک میری گل وہ میٹر نہیں کر ہوا اے جڑا باہر رکھنی لگی ہوا نہیں اندر کا جو میٹر ہوتا ہے اندر کا ضمیر کا میٹر وہ جب فٹ ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو انفٹ ہوتے ہیں نا ان کو بھی فٹ کر دیا کرتے ہیں اندر کا میٹر کون سا میٹر جی اندر کا میٹر قال معاذ اللہ جو اس مقام پر ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں ڈرنے والا ہوں میں ایسی بات نہیں کر سکتا یہ کہا اور بھاگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی جو پاک دامنی تھی جو دھبا لگ چکا تھا آپ پر جو لگانا چاہ رہی تھی عزیز مصر کی جو عورت تھی زلیخا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اس تہمت کو الزام کو اور اس بات کو سچ ثابت کروایا کہ یوسف صدیق ہے سچا ہے یہ ایسی بات نہیں کر سکتا گواہی کرو گواہ تری بچے کو چھوٹا بچہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی صدیق مطلب کیا ہوگا قرآن میں اللہ نے یوسف بھائی اور صدیق کہا یوسف سچا ہے یوسف سچا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کا اللہ سے ڈرو اور سچوں کا سنگت اختیار کرو معیت اختیار کرو تو سچوں کا مقام کیا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے پر اللہ مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے وہ ہم قرآن سے یاد کریں قرآن سے یاد کریں یوسف سچا ہے زلیخا جھوٹی تھی زلیخا یعنی تومن لگائی جھوٹی تھی اور سارا کہا کہ کیا کرے گا سارا تختہ ترتان پہ ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر سے گواہی دلوائی ان کا بھانجا تھا اس کا عورت کا یا عزیز مصر کا بچہ ایک عقلمند انسان کی طرح دلیل سے اس نے بات کی قمیض کو دیکھو کس کو دیکھو قمیض کو دیکھو فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن عزیز مصر پھرے آتے قمیض دیکھی یوسف علیہ السلام کی اگوں قمیض سلامت سمجھ گیا پیچھے دیکھا تو پیچھوں پھٹی مطلب نسے آپ بھاگے تو پیچھوں لپکی نا قمیض پکڑی تو قمیض پیچھوں بولو تھوڑا پھٹ گئی اس کے قمیض تکو بجائے کہ دیکھ بیٹھ اکھاں تو یوسف نو دیکھ رہے ہیں قمیض دیکھ اللہ بھی بڑا ڈاڈا ہے نا اکھیاں واپس کرانیاں اور سے قمیض نظریے واپس کرا دینا میں کہتے ہیں اونچی آواز بہت میں سورہ یوسف کے بول رہے ہیں قرآن سے بول رہے ہیں بھائی اللہ بھی حکمت والا ہے اس کے کاموں کی حکمتیں دیکھیں جناب اگر یعقوب نبی کی بینائی واپس کرنی ہو تب قمیض سے واپس کروا دیتا ہے اگر تومت یوسف دور کرنی ہو تو
قمیض نہیں، یہ نبی کے ساتھ مس شدہ قمیض ہے۔ جو یوسف کے ساتھ مس ہو جائے اس کا مقام یہ ہوتا ہے، اگر محمد رسول اللہ کے ساتھ مس ہو جائے تو اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگانے کا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے تیرے میرے نبی کا۔ جو نبی یوسف صدیق کا مقام ہے اس کا یہ ہے، جو محمد رسول اللہ ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایک روایت سنی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ روٹیاں لگا رہی تھی، ایک دفعہ آپ کی خوش طبی کے لیے آپ نے لی اور لگا دی روٹی، ساریاں روٹیاں پک نہیں آتے۔ حضرت عائشہ ہیں تو کون ہوتا روٹیاں گھنٹہ گزر گیا تھا، سرکار میں کی دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ساریاں پک نہیں آتے، اے تھی اتھے ہی کچی پئی ہے، اگ بھی لگی ہوئی ہے تو سارا کچھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا ہے محمد دا ید اللہ والا ہاتھ لا کے جہنم دی آگ تو سوتے آرام ہوگی، دنیا دی آگ راستہ پہ جوڑ۔ اس لیے تو سراج الدولہ کا بیٹا آصف الدولہ نے ایک شعر کہا تھا کہ مچھلیاں آگ میں رہ کر تر و تازہ رہیں، مچھلیاں آگ میں رہ کے تر و تازہ نہیں، وہ پھر بن جانی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کھانے کے قابل ہوتی ہے، کہیں جانے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن ایک ماحول اور ایک وقت آتا ہے کہ ہوتی ہیں مچھلیاں آگ میں رہ کر تر و تازہ رہیں، مچھلیاں آگ میں رہ کر تر و تازہ رہیں، گھر نظر کرم کریں میرے رسول عربی۔ اب کملی والے دی نظر ہو جاوے تے مچھلی اگ وچ بھی رہ کے تر و تازہ ہو جایا کرتی ہے، پھر اس کو کچھ نہیں جلا سکتا۔ ایک صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ ہے، طریقہ ہے۔ دو صحابی کملی والے کی بارگاہ سے رات کیا بیٹھے رہے تے سردیاں دی راتاں تے بارش لگی، باہر نکلے تے اندھیرا واپس آئی، سرکار یا رسول اللہ دور جانے تے اندھیرا تھے، فرمایا محمد اللہ نے بھیج دیا ہے اندھیرے دور کرنے کے لیے، پھر بھی اندھیرا ہے، جاؤ کٹینی لے کے آؤ۔ باہر نکلے، کھجور کی ٹہنی پیش کی تھی، نبی ہاتھ لایا، فرمایا جو کسے ڈبے ٹیلے پہ جدھر بھی گزرو گی اللہ تمہارے لیے روشنی کا بندوبست کر دے گا۔ اونچی آواز سے بول رہا سبحان اللہ۔ صحابی باہر نکلے تھے، ایج لائٹ ٹارچ نہیں، سورج کو روشنی دین لگ گئی، وہ بلن لگ پہ نہیں ہے، کملی والا جیسا ہاتھ لا لے تے کملی والے دیا اپنی شان کا مقام کی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیونکہ وہ صدیق تھے، سچے تھے، تو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ نے نام بھی دیا یوسف و ایھا صدیق، یوسف سچا کہا کہ یوسف جھوٹا نہیں، یوسف سچا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسی صورتیں، تمثیلیں اور مثالیں بیان کی ہوئی ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہا جائے تو اللہ کیا مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور کدھر بھی رہا جائے اگر سچوں کا ساتھ چھوڑ دیا جائے تو پھر ذلت کدھر کدھر اور کون کون سی مقدر میں ہوتی ہے۔ سورہ تحریم ہے جناب 28واں پارہ، اللہ نے اس کو بیان کیا، دو آیات ہیں آخری، پڑھنے 3 آیات کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کی، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافر عورتوں کی جو ایک بڑے کار نوح دی بیوی ہے، دوئی لوط دی بیوی ہے، سمجھ نہیں آئی بھائی، دوئے بڑے کار نے، نوح نجی اللہ دے نبی نے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، اللہ دے نبی، لوط بھی اللہ دا نبی۔ قرآن پاک دیا سورہ تحریم میرے سامنے 28واں پارہ آخری صفحہ، آخری 3 آیات کا ترجمہ جا کے پڑھ لو، تفسیر پڑھ لینا جا کے، کسی موقع ملے تو اللہ کرے ایسا موقع میرے سے پڑھیے گا، اگر پڑھ لینا۔ اللہ نے فرمایا اللہ مثال بڑی جانچ تول کے اللہ بھی مثال بیان کی تھی۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یا کریں گے میدان محشر میں، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی ہے اور ایک لوط کی بیوی ہے، دوئے بڑے گھر وچ نے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، دونوں بڑے گھر کی ہیں۔ اور اگلی مثال اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ مثال بیان
ایمان والے بندوں کے لیے امرات فرعون، فرعون کی بیوی دی، یعنی اے کافر فرعون ہے، فرعون اس نے کہا اگر سچے کا ساتھ دے فرعون دے کار رہ کے بھی ایمان والی ہو جاتی ہے، اور اگر بڑے کار نوح علیہ السلام، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چنا اور نوح کو چنا، قرآن پاک ہے، چنیدہ نبی نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، کتاب صاحب شریعت نبی، کلمہ نبی، اور اولو العزم پیغمبروں میں چھو اتنا مقام و مرتبہ، لیکن کار میں جڑی عورتیں اور بچہ، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، سورہ ہود میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، بیٹا دونوں، عورت بھی اور بیٹا بھی، سچوں کا ساتھ سچے کا چھوڑا تو اللہ نے جہنم میں دھکیل دیا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آسان کرتا ہوں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، لوط علیہ السلام نبی ہیں، کیوں نہیں سارے بولے تھوڑا، نبی ہیں، دونوں نبی، اور دونوں کے گھر جو عورتیں ہیں اللہ نے جہنم بتلایا کہ وہ انشاءاللہ اور تک جہنم میں جینے، جہنم کے باہر نہیں، سمجھ نہیں آئی آپ؟ اور ادھر اس کے مخالف فرعون جیسا بندہ لعنتی لعین، اس کے گھر جو بیوی اور مستور ہے وہ جنت میں ہے، اگر کافر کے گھر رہ کر سچی کا ساتھ دیا جائے اللہ اس کافر کے گھر رہنے والی کو جنت عطا فرما دیتا۔ قرآن پاک سورہ تحریم ہے 28واں پارہ، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، یا اللہ ہے کہ ماجرا وڈے کار اور بڑا منیجر بندہ ہوئے نا، اس کی جڑی بیویاں نہیں ہے پورے محلے دیاں بیویاں ساری کران دے دی، وہ کہنی چپ کر تینوں کی پتہ، وہ کہنے تی کون ہے، وہ کہنے منیجر، وہ کہنا اچھا اچھا اچھا، ڈی ایس پی دی بیوی ہوئے، ٹھیک ہے، اس نے ٹورا اپنی آندیاں نے خاندان میں گلی محلے سے، وہ پورے محلے نو تھلے رکھانے، تھلے ہو تینوں کی پتہ ہے، وہ بیویاں بھی پھر کہنے السلام علیکم بی پی جی، پر یہ ادھر موہ ہی نہ لگو اس سے سائڈ کے ایسا ہے، ٹھیک ہے، انسان میں نے پتہ ہے، بولو تھوڑا ہونا ہے نا، بڑے بندے نے کہا بیوی بھی بڑی، ٹھیک ہے، وہ کہنا ہے نا جس نے کہا دانے تو اس دے، ہاں جی، ہاں، جس نے کہا دانے تو کملے بھی سیانے، وہ پھر کہنے میں بیوی السلام علیکم سائڈ کے، وہ بیوی دونوں ہی سلام، معمولی بندہ نوح علیہ السلام نہیں یار، اس کی بیوی جہنم میں چلا دکھے گیا ہے، نبی ہے نبی، لیکن سچے کا ساتھ چھوڑا، سچے کا ساتھ، سچے کے ساتھ ماہیت ختم کی، اللہ نے نکاح نہیں دیکھا، بیٹا ہونا بھی نہیں دیکھا، سیدھا جہنم میں ڈال دیا۔ اور ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اللہ نے نام بھی لیا، ذکر بھی کیا تو مریم کے ساتھ ذکر کیا، سبحان اللہ، حضرت زہرا کے ساتھ مقام و مرتبہ، حضرت حجرہ کے ساتھ ذکر کیا، حضرت آسیہ کا، فرعون کی بیوی ہے، معمولی بندہ نہیں، فرعون، تسی کسی آنکھ کی چک کر لو، ابا بندہ بجانا ہوئے تو سکتا تو فرعون ہے، اشر دیکھ لو پھر، اس دا یہ آنے جو بھی فرعون سی، نائدہ فرعون نہیں، کامدہ فرعون سی، اس نے کارے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، بطول ہے، سبحان اللہ کا، زیادہ میں اس پر تفصیلی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں سی، جس طرح بی بی آئی سی، حضرت آسیہ اسی طرح محفوظ شدہ آخری ٹائم تک رہی، وجہ کی گئی کہ کیوں اللہ نے ایک بد کردار فرعون کافر کا سے گھر میں ایک پاک صاف شفاف طاہرہ مطہرہ بی بی کو رکھا، اللہ نے موسیٰ کی گود میں جو دینا تھا، سبحان اللہ کہہ ذرا، موسیٰ جو گود میں دینا تھا، جب
اس خواب شب تک کیا مشہور جو بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے تحت صندوق سے بند کیتا تے دریا سے چھوڑ دیتا. وقالت لأختہ قصیہ، قرآن میں اللہ نے سورہ قصص میں بیان کیا اپنی بیٹی کو یوسف موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ پیچھے پیچھے جا کے صندوق کتنے جانا تھا. وقالت لأختہ قصیہ، پیچھے پیچھے جا. وہ کنارے سے ٹیٹ کر کے جا رہا ہے، صندوق جا رہا ہے. صندوق ادھر جا رخ کیتا جدھر محل لیا فرعون دا. فرعون نے کرنجا چک لیا تے بی بی دوڑ کے رو کے گئی ماں کو اور کہا کہ جس کا ڈرتے سے، جس کے وجہ سے، ڈر کی وجہ سے صندوق میں بیٹا اور بھائی میرا بند کیا، اسی بے غیرت نے اٹھا لیا ہے میرے بھائی کو. قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ قصص. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے توکل اور یقین پر قربان جائیں. آپ نے فرمایا پریشانی دی گل نہیں، اس وعدہ کیتا ہے دوبارہ میں نے واپس پلٹا دے گا. اس نے وعدہ ہے میرے ساتھ واپس دے گا. حضرت آسیہ چک لے موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کھولیا، اندر بکسا کھولیا، اندر بچہ. اس آخر لائے بھئی بچہ تلوار لے کے ہو. 70-80 ہزار بار تفسیروں میں گئے، لاکھ سے اوپر بچے جس نے طے کیے موسیٰ کو بچنے واسطے. اللہ بھی پھر بڑا ڈاڈا ہے نا، جس کو بچنا ہے وہ چولی پا لیا. اللہ سار بیت پا لسا خیال کا. اس کہا کہ تلوار لے کے حضرت آسیہ نکلیاں تو نہ کہا ہے رک جا کی کر لگے. اس کہا کہ بچہ جس کو اس کے بے غیرت تو بچے کو ڈرتے ہیں، مطلب ہے فرعون معصومہ کو بھی ڈرتے ہیں، بچے کو بھی ڈرتے ہیں. تبھی تو مارا تھا نا بچوں کو، سمجھ نہیں آئی. اور فرعون بچوں سے بھی ڈرتے ہیں. حضرت آسیہ کے پیچھے ہاتھ پیچھے کر پلیتا چپ کے دیکھ کول لایا نہ کہ آسیہ. حضرت آسیہ کہا کہ ایک ایسا سونا بچہ نظر آ رہا ہے تے اسی اس کو گود لے لے گے. خوبصورت ایسا ہے. نبی جی یار، نبی سونے ہی ہونے نہ گانے نبی کدے نہیں ہوئے. بولو تھوڑا اونچی آواز سے بولو، نبی سونے ہی ہونے نے، نبی گانے نہیں ہوتے. عیب والا نبی میں نے پہلے کہا، عیب زدہ نبی. سارے بولے عیب والا نبی. نہ جسمانی عیب ہوتا ہے، نہ روحانی، قلبی، ذہنی، کسی طرح کا بھی عیب. ہر عیب سے نبی پاک ہوتا ہے. وہ بظاہر بچپن میں بھی ہو پھر بھی سونا ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا سر کردہ نبی. حضرت آسیہ چک کے تو اس کہا کہ نہیں ہونا کہا بند کر بتھیاں. جڑا خواب آئی ہے وہ تیرے علاقے دے بندے آئے ہیں. اس جگہ کا بچہ ہوگا وہ تیری سلطنت لے دے ہوگا. یہ پتہ نہیں خبر کتوں آیا، تو روڑ کے آیا، یہ دوسرے شہر چو آیا بھائی، روڑ کے آیا کہ پتہ نہیں دریا جو کتوں لے کے آیا. یہ وہ بچہ نہیں. ذہنی طور سے مطمئن کیتا کہ چوری چھپا چوری دیتا. بچہ ہونا 3-4 مہینے کا بچہ، 5 مہینے کا. ہینڈ ہاتھ مارا، داڑھی ہینڈ پکڑنا، خوش ہو رہا ہے. فرعون سی نا لمبی داڑھی وچ موتی لگے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تفسیر پڑھ رہے ہیں. موتی لگے اس وقت پارلر شالر تے ہونے نہیں آئے، سلون وغیرہ پارلر کہ ذرا چمک دمک تے لوگوں کو الگ نظر آئے. وہ کہنا آیا کہ نہیں بھائی سارے نے داڑیاں نے تو سارے جب میں لگا گا کس طرح کے فرعون میری داڑھی سے موتی لا دو. وہ سارے موتی ہیں تک وہ بن لے. وہ ہیں چھوٹے بچے مارتے ہیں نا 3-4 مہینے کا بچہ، جنہاں دی داڑھی ہے میں انہاں نال گل کر رہا ہوں. انہاں پتہ ہے نا جس دی داڑھی نہیں اس کے پتہ ہے کہ کہیں بچہ داڑھی سے مارتا ہے. میں اس نال مخاطبہ جس دی بولو تھوڑا داڑھی ہے میں داڑھی نہ دھیان کیتا نا. یوسف موسیٰ علیہ السلام ہیں پکڑ جاتا دعا ہاتھ خالی ہے نا. بولو تھوڑا. ایک ہاتھ نال داڑھی پکڑی، پکڑیا بھی موسیٰ ہوئے تو پکڑیا بھی فرعون ہوئے. لفظ سنو تھوڑا دورا آواز نہ بولو تھوڑا بھائی. گرفت بھی نبی کی ہو اور گرفتار بھی
مارنا میں گرفت تے تو آد خالی ہے فَلَطَمَ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مارنے میں بھی بڑے مائل رہے سبحان اللہ اونچی آواز نہ بول سبحان اللہ ڈنڈا ویسے تو نہیں نہ دیتے یا موسیٰ اللہ کسی وجہ سے دیتے یا نا ایک لگائی اس فوراں سٹیا اس اہم میں ارادے نہ ماریا اور میں کہا بے غیرت داسیا کہا بے غیرت فرعون آؤ بے غیرت اپنا بوتھا دیکھ دیکھ چھٹا کی اس نے ہاتھ دے اسا کیا نہیں نہیں تو نام ہی ماننا اے بچہ نہیں لگتا مطلب ہے نبی ایک لفظ دینے لگا ذرا محظوظ ہو جاؤ اپنی توجہ میری طرف مبذول کرو باریک نکتہ دے ریاض کر رہا میں زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ذرا سن لو ایک توجہ نہ میری جملہ سن لو میں اپنی ضیافت اتباع نہیں نظر کرتا ہوں ضیافت اتباع کہنا نا ضیافت کہنا مہمان نوازی تو ساتھ طبیعت کی مہمان نوازی کرنے لگا میں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ضیافت اتباع واسطے میں لفظ پیش کر رہا ہوں اس کے آگے بچہ ہے میں لگتا بچہ نہیں میں اسے ارادے نال پکڑیا تے ارادے نال ماریا حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر ہے تے اس کیا میں اس نے امتحان لینا میں کیا کرتا بولو سارے امتحان لینا گا پہلے اللہ سنو پھر میں دینا امتحان لینا گا حضرت آسیہ کے آنکھیں لے امتحان اس انگار بھی پخائے انگارے نہیں ہوتے بولو تھوڑا انگارے ٹمٹمانے لگے ایک میں پھول رکھے پتیاں رکھی اور ایک تاشت میں انگارے رکھے بچہ ہوتا ہے بچہ سامنے سونا بھی رکھ دو نا تو لائٹ ہے نا پیچھے ٹم ٹم بچہ ہوتا ہے بچہ بھی ہوتا ہے بولو بچے کو نہیں پتا ہوتا اس میں نقصان ہے وہ روشنی پہ ہاتھ مارتا ہے سامنے انگارے بھی رکھے تھے سامنے پھول بھی رکھے بولو تھوڑا پھول بھی اس کے موتی بھی رکھے پھول بھی رکھے انگار بھی رکھے اس کے میں نے ارادے نال پکڑیا تو ماریا میں نے ارادے نال اس کے بے غیرت اپنا بوتھا دیکھ دو کنال دے تے چھٹا کی ہاتھ تے تو کہنا میں نے امتحان لے چک چک کر سامنے رکھیا تے موسیٰ علیہ السلام لپک کے کہے کہ میں دساں اسنا بچہ ہے نہیں آیا میں بچہ بڑھیا ہویا میں آپ نے ارادہ کیا پھول اٹھاؤں میں موتی اٹھاؤں اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ فوراً جا موسیٰ کو جا کے روک بچہ بار جا تھوڑی دیر واسطے اب چکلے تے موئے سے رکھ لے مطلب ہے میں ایک رزلٹ دینے لگا ہوں نبی کی جو بظاہر حقیقت ہوتی ہے ویسی ہوتی نہیں اس پر ایک دلیل دیتا ہوں ابراہیم آگ میں ہیں حضرت ابراہیم بولے تھوڑا آگ میں ہیں لوگ سمجھیں جہاں چل گیا لیکن ابراہیم آگ میں بیٹھ کر بھی سبحان ربی اللہ کی صدائیں بلند کر رہا بظاہر حقیقت کچھ ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام آتا کہ کیتا کہ میں تساں پتر کے بچہ میں بچہ بولو بچہ ہے نہیں یا جبریل آکھا نا آرڈر آئی تھوڑی دیر واسطے بچہ بن گیا آگ چکی تھے موئے تھے ہاتھ بھی ساڑ گیا تھے موئے تھے بھی لگی نا حضرت آسیہ کی آگا بغیرت اے لانتی ہوئی یقین آئی بچہ میں تو کہنا میں نے ارادے نال ماریا اس مفسرین نے لکھا آپ تفسیر جلالین پڑھیں بیداوی پڑھیں تمام کتب حدیث تفسیر پڑھیں اور جڑی چند لگی ہے نا موسیٰ بچپن سے ماری فرعون نو 3 دن تک بخار نہیں اتریا سبحان اللہ یہ موسیٰ کی تماچے میں یہ کمال ہے تو ید اللہ کے ہاتھ والے میں مقام کیا ہو سکتا ہے کمال کیا ہو سکتا ہے سبحان اللہ ید اللہ کے سامارے پھر اسود اللہ کے سامارے سبحان اللہ مجھے آوانا بول ذرا سبحان اللہ بھائی موسیٰ کے مقام یہ ہے بچپن میں بظاہر بچہ ہے کیونکہ ایک فرعون نو 3 دن تک بخار ساری فرعونیت گئی رفو چکر گیا سارا ٹھیک ہے جو بھی اس کے اندر اکڑ تھی ساری ختم ختم ہو گیا ید اللہ کے ہاتھ سے اگر کسی کو ضرب لگ جائے یا اسد اللہ
کہ ساتھ چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کا، صحابہ والے بیت اولیاء کاملین کا، تو ہم کچھ نہیں ہے جی ہمیں کافی ہے فلاں چیز کافی ہے نا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دینے پر کفر کے ماحول میں رہنانی جنتی ہو جاتی ہے، سچوں کا ہاتھ چھوڑنے پر نبی کے گھر میں پلنے والے جہنم میں چلے جایا کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ رزلٹ دے دیا وَنَجِّنِي، حضرت آسیہ نے کہا مجھے اس سے نجات دے من فرعون وَعَمَلِهِ، اور اس کے ظلم سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور میرے لیے بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک کار بنا دے۔ اس کار کی میں ضرورت نہیں، میں جو محل میں ٹہل دیا فرعون دے کار میں ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو مقام مرتبہ ہے، یعنی فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ جو طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، اشرف ہیں، ذی شرف ہیں، عزت والی ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، اللہ نے کیوں رکھا؟ میں نے پہلے دیا جملہ میں پھر دینے لگا ہوں، اللہ نے پاک گود اس لیے وہاں رکھی تھی کہ موسیٰ پاک کو وہاں بھیجنا تھا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولیں تھوڑا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ، قرآن میں سورہ قصص پھر ریفرنس دینے لگا ہوں، پڑھ لیں جا کے ترجمہ تفسیر۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، شاہی بندہ یا بادشاہ دے فرعون دے دعویٰ خدائی کا، اس مختلف دائیاں بلائیاں، اعلیٰ نسل دیاں دائیاں بلائیاں، بلائیاں کے دائیاں، آؤ دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام منہ بند۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ، قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر ساری دائیوں کا جو دودھ تھا وہ مشرکہ تھی، ہم نے حرام کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام 55 میں ہیں، پہلے دن نہ بچہ جی، کتنے دن میں بولو؟ اونچی آواز سے بولو۔ پہلے دن نہ بچہ ہوئے، سال دا ہوئے، جمع سالہ دا، اس کا تسی آرام چیز کھلاؤ، بچے بھی لگے، آرام ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو بڑیاں بھی پتہ نہیں ہونا حلال ہے یا حرام ہے، بس آمانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ بچاوے، محفوظ رکھے، پاکیزگی عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ اونچی آواز سے آمین کہیں۔ تو بچوں کو کیا لگے، لیکن جو نبی ہوتا ہے لگے، پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے کہاں سے دودھ پینا ہے، پاک پینا ہے یا ناپاک پینا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر ہر دائی کا جو مشرکہ تھی دودھ حرام تھا، نبی پاک ہوتا ہے، غزال ناپاک، مجھے آواز سے بول نہیں لے سکتا۔ یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا ہے، جس نے محمد کو پالا ہے وہ کافر تھا۔ ارے بھائی کافر کے گھر نبی نہیں پال سکتا، جس گود میں جاتا ہے پاک کو دعا کرتی ہے، پاک کو دعا کرتی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، جو آپ سورہ قریش پڑھیں، یہ قریش ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ خاندان رسول کو یہ سرید بنا کے حاجیوں کھلانے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاجیوں کو کھلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے حاجیوں کو سرید بنا کر، اونٹ کو یا بکرے ذبح کیتے، دمبے کیتے، یہ حلال کر کے تھے، روٹی دیتی لوگوں کھلائی کے کھاؤ بھائی حاجیاں دیتا۔ یہ خاندان رسول کی بات ہو رہی ہے۔ حاجی جانے ہیں ایمان والے حاجی سننا بولو، تے جڑے کھانے آئے جا کے وہ حلال کون کرتا سی؟ حاجی کرتے سن یا رسول اللہ کے دم کے نام کے کرتے سن؟ تسی کسی جا کو شادی پہ دعوت ہے، کھانے جاؤ، آپ تحقیق کرو گے کہ جناب کس نے ذبح کیا؟ دمبا، بکرا، مرغیاں کون کون ذبح کرتا ہے؟ تدبیر پڑی اس کے نہیں پتا ہوتا ہے ماحول مسلمان ہے اور جس کے گھر میں جا رہا ہوں مسلمان ہی ہے، یقین کامل رکھ کر کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلال ہی کمایا ہوگا، حلال ہی لے کے آیا ہوگا، حلال ذبح کے طریقے سے اعلان کیا ہوگا، پھر ہی تو کھلا رہا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے، یہ جو دوسروں کو تزکیہ سکھانے آیا ہے، جس گھر میں آیا ہے ان کو پہلے پتا ہے تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہم نے تفصیل بیان کی، میں ختم کرنے لگا ہوں اپنے جملے، اور ختم اس خطاب کو ختم کہ قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ پوچھے گا کہ بھائی کھڑا ہو جا، نماز روزہ اور احکام میں شریعت کیوں نہیں چلیا؟
کہنے لگا کہ بیوی ایسی بیوی جان آئی کار بڑا تھی اے لے آؤ او لے آؤ فلاں میرا مار دیتا اس سکھ نہیں کرنے دیا اس نے. اللہ فرمائے گا روک تیری بیوی نوح اور لوط کی بیوی تو بھی زیادہ سخت ہے. ایک عورت کو کھڑا کیا جائے گا نماز بھی پڑھی خامن بڑا سخت مارتا تھا یہ کرتا تھا بیوی کو چپ کرا کے کہا جائے گا کہ تیری جو زندگی ہے آسیہ کی زندگی سے بھی سختی فرعون تو بھی سخت ہے یا تیرا خامن. جو خامن فرعون جیسا بھی ہو اس کے گھر میں رہ کر جو رب کو راضی کر سکتی ہے سچے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ہر بندہ ہو سکتا ہے ہر ظالم کے گھر میں محتاجی میں رہ کر آپ اور میں جس دور میں الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے اور یہ کرم کیا ہوا ہے یہ فضل ہے معاذ اللہ کا کہ ہم اتنے بھی فرعون کے قبضے میں نہیں ہیں کہ ہم اللہ رسول کو یاد نہ کر سکیں. یہ قرآن میں جچی تلی تمثیلیں جو اللہ نے بیان کی اس لیے اللہ نے کافروں کے گھر میں بھی مسلمانوں کے گھر میں کس طرح کفر میں چلے گئے اور جو کافر تھا اور کافر گن تھا دوسروں کو بھی کافر کرنے والا فرعون اس کے نکاح میں رہ کر ماتحت ہو کر اور اس کے سلطنت میں رہ کر گرفت میں رہ کر قبضے میں رہ کر اس نے کس طرح اللہ کو یاد کیا تو جنت اللہ نے عطا فرما. اللہ آپ سب کو مجھے ہمیشہ قرآن اور سنہ پر رکھے شرک سے بدعات سے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب